بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا خاص فیضان ہے کہ اس میں ہر نیک کام بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا حامل بن جاتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب، آڈینس اور تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو صحیح سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا خاص فیضان ہے کہ اس میں ہر نیک کام بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا حامل بن جاتا ہے۔ مثلا سحری ایک کھانا ہے، مگر روزہ رکھنے کی نیت سے کھائی جاتی ہے تو اس پر جو ثواب دیا جاتا ہے اسے گزشتہ ویڈیو میں آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ مجھے خیال ہے، مجھے امید ہے کہ میں یہ باتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طرح سے افطار کرنا، یعنی سحری کرنا جس طرح ثواب ہے، اسی طرح افطار کرنا بظاہر روزہ کی مشقت سے آرام پانا ہے، مگر یہ عمل بھی رحمت و برکت سے خالی نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ بہت سارے لوگ تاخیر کرتے ہیں افطار کرنے میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کا یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ نبی نے فرمایا جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی افطار میں جلدی کرنا یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ آقا کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، یعنی وہ افطار جلدی نہیں کرتے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے تاخیر کرنا، اور جلدی کرنا یہ عاشقان مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی غازی یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کی یا کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہی کے مثل اجر ملے گا، اور اس کے اجر میں بغیر کسی کمی کے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے روزہ کروایا تو روزہ جس نے کیا تو اس کے نیک اعمال میں کچھ کمی آ جائے گی کہ یا روزے کی برکتوں میں کچھ کمی آ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ جس نے کھلایا، جس کو کھلایا اس کی نیکی، یعنی اس کا جتنا رمضان کا جتنا روزے کا اجر ملے گا اتنا اجر کھلانے والے کو بھی ملے گا۔ افطار کرانے کی فضیلت، کسی دوسرے کو افطار کرانے کے تعلق سے یہ حدیث پاک بھی ملاحظہ کیجئے، جس نے حلال کھانا یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں تو بھلا کیا فرشتوں کی دعائیں رب کی بارگاہ سے رد ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ تو کھانے کی بات تھی، کھلانے کی بات تھی۔ روزہ دار کو پانی پلانے کی بھی فضیلت۔ آقا کریم فرماتے ہیں، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا، میدان محشر میں وہ شخص پیاسا نہیں ہوگا، حوض کوثر سے انہیں پانی نصیب کیا جائے گا جو روزے دار کو پانی پلاتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی افطاری کرے تو کھجور اور چھہارے سے افطار کرے، یعنی یہ بہتر طریقہ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ افطار کرے تو کھجور سے کرے یا چھہارے سے کرے۔ یہ برکت، کیونکہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے کھجور یا چھہارا تو پانی سے کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، بے شک روزہ داروں کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی افطاری کے وقت انسان جو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت بندے کی اس روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ دعا کو قبول فرماتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ، اس کی سوچ سے زیادہ، اس کے مانگنے سے زیادہ رب پاک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، 3 شخصوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ روزہ دار کی بوقت افطار، یعنی افطار کے وقت روزہ دار جو دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی، اور وہ بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو، یعنی عادل بادشاہ کی دعا، اور مظلوم کی دعا، یعنی جو
ستایا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس مظلوم کی دعا، ان تینوں کی دعا اللہ رب العزت بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، افطاری کی دعا بھی ملاحظہ کیجئے، احادیث میں ہے، افطار کے حوالے سے دو دعائیں زیادہ مشہور اور منقول بھی ہے۔ پہلی دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری دعا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کل ایک بات بہت زیادہ مشہور بھی ہو رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو جس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اگر اس کی عادت کے خلاف کوئی حکم بتایا جائے تو لوگ اس سے گریز کرنے لگتے ہیں، اور جو ہے طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعائے افطار کب پڑھی جائے۔ جو میں نے دوسری دعا پڑھی ہے، دوسری دعا تو بالاتفاق افطار کے بعد پڑھنے کی ہے، اور پہلی دعا کے بارے میں احادیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں جس سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے، اور بعض سے درمیان اور بعض سے آخر میں پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے، لہٰذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا، اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہنا درست نہیں۔ جو بعد میں پڑھے اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو پہلے پڑھے اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا ہے افطار کی، تو یہ افطار کرنے کی دعا کوئی اگر پہلے پڑھتا ہے تو اس پر بھی جو ہے کوئی اعتراض نہ کیا جائے، جو بیچ میں پڑھتا ہے تو اس کی مرضی بیچ میں پڑھ لے یا آخر میں پڑھ لے یا شروع میں پڑھ لے۔ احادیث میں کوئی اس طرح کی کوئی صراحت نہیں آئی ہے کہ شروع میں ہی پڑھا جائے یا آخر میں ہی اس دعا کو پڑھا جائے۔ در حقیقت اس دعا کے الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ اس میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے۔ میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ الفاظ افطار کے بعد ہی پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا اسلوب یعنی طریقہ یہ ہے کہ جو کام قریب الوقوع یعنی یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تحقیق کہ نماز قائم ہو گئی، حالانکہ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ چند لمحات کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ لیکن صفوں کی درستگی اور نماز کی تکمیل کی تیاری کے لیے بعد نماز کا قائم ہونا قریب الوقوع ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے تحقیق کہ نماز قائم ہو گئی۔ اسی طرح جب روزہ افطار کرنا یقینی ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت مکمل ہونے پر روزہ اور افطار شروع کرنے لگتا ہے تو عین اس وقت اس دعا کو پڑھنا عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا انبار لگانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں خوب دلچسپی اور توجہ سے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے تاکہ بروز حشر حسرت و ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔